السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی نہیں، قرآن تو ہم اپنے لیے پڑھتے ہیں نا، کوئی نہ بھی آئے تو ہم اپنے لیے پڑھتے ہیں۔ اور وہی بات ہے کہ اگر کوئی آ کے صرف اوپر ترجمہ پڑھنا چاہتا ہے، عربی میں ہچکچاہٹ ہے، ایک آیت پڑھنا چاہتا ہے، 2 آیات، سو نو مسئلہ۔ ہم نے آج آیت نمبر 111 سے شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ پنکھے وغیرہ کی، اے سی کی زیادہ تو نہیں شور؟ ٹھیک ہے۔ میرے ابھی تک سر میں درد ٹھیک نہیں ہوا، تو میں نے کہا چلو ہم تھوڑا سا قرآن پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہونا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 111۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم من خیر تجدوه عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر۔ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هدى أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ترجمہ: اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو بھلائی بھی تم خود اپنی خاطر آگے بھیجتے ہو اسے تم اللہ کے حضور موجود پاؤ گے۔ یقیناً اللہ اس پر نگاہ رکھے ہوئے ہے جو تم کرتے ہو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہرگز جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے ان کے جو یہودی یا عیسائی ہیں، یہ محض ان کی خواہشات ہیں۔ تو کہہ کہ اپنی کوئی مضبوط دلیل تو لاؤ اگر تم سچے ہو۔ آواز میری ٹھیک آ رہی ہے یا میں اور اونچا بولوں؟ نہیں، سچ یہ ہے کہ جو بھی اپنا آپ خدا کے سپرد کر دے اور وہ احسان کرنے والا ہو تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اوکے، جو بھی اپنا آپ خدا کے سپرد کر دے اور وہ احسان کرنے والا ہو تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اور یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کسی پر نہیں، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جو کچھ علم نہیں رکھتے ان کے قول کے مشابہ بات کی، پس اللہ قیامت کے روز ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ ایم اے صاحب، اگر آپ نے قرآن شریف پڑھنے میں ہماری ہیلپ کرنے آنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ابھی اس وقت ہم اور کوئی بات نہیں کر رہے ہوتے۔ جی بھائی، ٹھیک، سنیں گے، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرہ
وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے منع کیا کہ اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام بلند کیا جائے اور انہیں ویران کرنے کی کوشش کی، حالانکہ ان کے لیے اس کے سوا کچھ جائز نہ تھا کہ وہ ان مسجدوں میں ڈرتے ہوئے داخل ہوتے اوکے کال آ گئی تھی بیچ میں، کہ وہ ان مسجدوں میں ڈرتے ہوئے داخل ہوتے، ان کے لیے دنیا میں ذلت اور آخرت میں بہت بڑا عذاب مقدر ہے۔ یہ والی آیت کا بعد میں کچھ ڈسکس کریں گے کہ اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام بلند کیا جائے اور انہیں ویران کرنے کی کوشش کی گئی، کون سے لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ ہی کا ہے مشرق بھی اور مغرب بھی، پر جس طرف بھی تم منہ پھیرو وہیں خدا کا جلوہ پاؤ گے، یقیناً اللہ بہت وسعتیں عطا کرنے والا، دائمی علم رکھنے والا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، پاک ہے وہ، بلکہ اسی کا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، وہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا آغاز کرنے والا ہے۔ بدیع السماوات، اور جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ محض ہو جا کہتا ہے تو وہ ہونے لگتا ہے۔ بدیع اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے جس میں ہوتا ہے کہ بغیر کسی شرر کے، کیا جس کا ذکر قرآن مجید میں وہ مجید زرار والے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون، اور وہ لوگ جو کچھ علم نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ آخر اللہ ہم سے کیوں کلام نہیں کرتا، یا ہمارے پاس بھی کوئی نشان کیوں نہیں آتا۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے ان کے قول کے مشابہ بات کی تھی، ان کے دل آپس میں مشابہ ہو گئے ہیں۔ ہم آیات کو یقین لانے والی قوم کے لیے خوب کھول کر بیان کر چکے ہیں۔ ہم لوگ نارملی ایک ربع پڑھتے ہیں تاکہ بہت زیادہ بھی نہ ہو اور وہ سننا بھی آسان ہو۔ اب ہم جا رہے ہیں آیت نمبر 121 سورہ بقرہ، پہلا پارہ یہ ہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، اور یہود اور نصارہ ہرگز تجھ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تو ان کی ملت کی پیروی نہ کرے۔ تو کہہ دے کہ یقیناً اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ اچھا بیٹا، اور اگر تو ان کی خواہشات کے پیچھے لگ جائے بعد اس کے کہ تیرے پاس علم آ چکا ہے، تو اللہ کی طرف سے تیرے لیے کوئی سرپرست اور کوئی مددگار نہیں رہے گا۔ جی بیٹا، وعلیکم السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم زاہد جمیل صاحب۔ وعلیکم السلام۔ باجی شروع رکھے، میں تھوڑا سا مصروف ہوں، انشاءاللہ جوائن کرتا ہوں، ٹھیک میں ہے، ادھر لیپ ٹاپ سے بھی کھولنے
لگا ہوں یہی. یہ جی جی کون سے سورۃ بقرہ کی آپ آپ کے ہیں نا؟ شروع کریں ماشاء اللہ. سورہ بقرہ ہے اور ہم آیت نمبر 122 پہ ہیں، پہلا پارہ ہی ہے. جی جی، میں تھوڑا سا بس 10 منٹ لگیں گے ٹھیک ہے، تو میں انشاءاللہ پھر صحیح سب صحیح، اس کے لیپ ٹاپ پہ بھی ٹھیک ہے، کھول لیتا ہوں. جزاک اللہ. اور باقیوں کے لیے بھی کہ اگر آپ لوگ ایک آیت پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی بہت بڑی ہیلپ ہوگی، اور اگر ترجمہ اردو میں بھی انگلش میں بھی کوئی پڑھنا چاہے گا وہ بھی بہت ہے. بس مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کو زیادہ پھیلائیں، یہیں سے ہمیں سب کچھ ملنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، 122 پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. نہیں، میں نے حقہ کو لمبا کر دیا. حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی حالانکہ وہ اس کی ویسی ہی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کوئی بھی اس کا انکار کرے بس وہی ہیں جو گھاٹا پانے والے ہیں. ارے واہ، وہی لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب دی اور وہ اس کی ویسی ہی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے. اللہ میاں ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، خاص طور پہ میں تو، میری تو تلاوت بھی صحیح نہیں ہے، بس تو رحم کر دے اور اس کو قبول کر لے اور سیکھنے کی توفیق دے، آمین. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی، اور اس پر بھی کہ میں نے تمہیں سب جہانوں پر فضیلت بخشی. ٹھیک ہے، اب یہاں سے جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم کا آگے آ جائے گا واقعہ. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی جان کے کچھ کام نہیں آئے گی، اور نہ اس سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کوئی شفاعت اسے فائدہ دے گی، اور نہ ہی وہ لوگ کوئی مدد دیے جائیں گے. استغفر اللہ. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے بعض کلمات سے آزمایا اور اس نے ان سب کو پورا کر دیا تو اس نے کہا کہ میں یقیناً تجھے لوگوں کے لیے ایک عظیم امام بنانے والا ہوں. اس نے عرض کیا، اور میری ذریت میں سے بھی؟ اس نے کہا، ہاں، مگر ظالموں کو میرا عہد نہیں پہنچے گا. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور جب ہم نے اپنے گھر کو لوگوں کے بار بار اکٹھا ہونے کی اور امن کی جگہ بنایا، اور ابراہیم کے مقام میں سے نماز کی جگہ پکڑو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف بیٹھنے والوں اور رکوع کرنے والوں سجدہ کرنے والوں کے لیے خوب پاک و صاف بنائے رکھو. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا
قلیلا ثم استرہ الی عذاب النار وبئس المصیر۔ اور جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب، اس کو ایک پرامن اور امن دینے والا شہر بنا دے، اور اس کے بسنے والوں کو جو ان میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے ہر قسم کے پھلوں میں سے رزق عطا کر۔ اس نے کہا کہ جو کفر کرے گا اسے بھی میں کچھ عارضی فائدہ پہنچاؤں گا، پھر میں اس کے آگ کے عذاب کی طرف جانے پر مجبور کر دوں گا، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ استغفر اللہ رب العالمین۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جب ابراہیم اس خاص گھر کی بنیادوں کو استوار کر رہا تھا، اور اسماعیل بھی، کہ اے ہمارے رب، ہماری طرف سے یہ قبول کر لے، یقیناً تو ہی بہت سننے والا، دائمی علم رکھنے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اور ہے ہمارے رب، ہمیں اپنے دو فرما بردار بندے بنا دے، اور ہماری ذریت میں سے بھی اپنی ایک فرما بردار امت، اور ہمیں اپنی عبادتوں اور قربانیوں کے طریق سکھا، اور ہم پر توبہ قبول کرتے ہوئے جھک جا، یقیناً تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور اے ہمارے رب، تو انہی میں سے ایک عظیم رسول مبعوث کر جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، اور انہیں کتاب کی تعلیم دے، اور حکمت بھی سکھائے، اور ان کا تزکیہ کرے، یقیناً تو ہی کامل غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ اچھا، یہ آیت نمبر 130 سورہ جمعہ کی جو 2 آیات ہیں اس سے بہت میچ کر رہی ہے، تو اس کو ہم دوبارہ کرتے ہیں کیونکہ ہم نے سورہ جمعہ کو ڈیٹیل میں پڑھنا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ ربنا، اے ہمارے رب، تو مبعوث کر، فیہم ان میں سے، رسولاً ایک عظیم رسول، منہم ان میں سے، یتلو وہ پڑھتا ہے، وہ پڑھے گا، علیہم ان پر، آیاتی کا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور وہ ان کو کتاب کی تعلیم دے گا، والحکمہ اور حکمت کی، وَيُزَكِّيهِمْ اور وہ ان کا تزکیہ کرے گا۔ اب یہ دعا جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے کر رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی دعا سورہ جمعہ میں بھی ہے، تو اس کو نوٹ کر لیں سارے۔ جی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ ان کعبہ والوں میں سے، مکہ والوں میں سے، انہی میں سے ایک رسول بھیج جو انہیں تیری آیاتیں پڑھ کر سنائے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے۔ تو یہ اس بنیاد پر ہو رہی ہے کہ جب کعبہ مکمل تعمیر ہو گیا، اس کے بعد اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ انہی میں سے ایک رسول بھیج جو انہیں کتاب و حکمت سکھائے، جو ان کو تعلیم دے۔ تو سورہ جمعہ کی میں آیاتیں نکالتا ہوں انشاءاللہ پھر آپ۔ یہاں پر بھی دیکھیں نا 4 کام ہے، وہاں پر بھی 4 کام تھے۔ ایک تو یہ کہ رسول انہی میں سے ہو، دوسرا یتلو علیہم آیاتی کا نمبر 1، جو علمہم الکتاب نمبر 2، والحکمہ نمبر 3، اور یزکیہم 4۔ تو یہ بہت زیادہ میچ کر رہی ہیں۔ کیونکہ وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کیا جا رہا ہے۔ سورہ جمعہ کی کون سی 2 آیات؟ ہاں جی، 2 اور 3۔
اس میں سورہ جمعہ کی آیات کو اگر آپ دیکھیں، اگر نکال سکتے ہیں جی جی، هو تو الذین ہم ابھی بعث میچ من کر امیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاته ویزکیہم واہ، یعلمهم الکتاب والحکمت وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ بالکل وہی ہے، کیوں؟ اس ٹائم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی ہے، وہ اوئے ہوئے ابراہیم علیہ ہوئے، السلام دعا مانگ رہے ہیں، وہ دعا یہ مانگ دعا رہے ہیں ہے کہ اور یہ یا اس کا اللہ انہی جواب میں ہے۔ سے، ہاں یہ اس کا جواب ہے کہ سبحان جب اللہ، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو گئی ہے، جب کعبے میں پیدائش ہو گئی ہے، یہ اس بنیاد پر ہے، اور وہ دعا ہے ماشاء کہ یا اللہ۔ اللہ انہی کا مکے والوں میں سے انہی میں سے ایک رسول بھیج جو تمہیں مطلب کہ کتاب و حکمت اور سکھائے، ان لفظاً کو ڈرائے۔ لفظاً اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کر لی، آپ یہ دیکھیں۔ بے شک میں تو جھرجھری آ گئی ایک دم، میں نے پہلے کبھی اس طرح سے سوچا نہیں تھا۔ مل کر پڑھنے سے فائدہ کتنا ہوتا ہے کہ یہ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں، اور سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی اور انہی الفاظ میں قبول کر لی۔ سبحان اللہ۔ بے شک وہ تو پھر دعا قبول کرنی تھی، اللہ کے رسول نے کی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، وہ تو قبول کرنی تھی، کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، چلے، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام میں سے، تو وہ تو دعا قبول ہو گئی ہے مکمل، وہ دعا کی یہاں مکمل اللہ تعالیٰ نے کر دی اسی الفاظ میں سے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کے نبی سچے کی یہ دعا ہے اور قبول ہوئی اللہ تعالیٰ نے کی۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنا جو ہے نا نتیجہ ابھی نکالتے ہیں اس کا، سکندر صاحب نتیجہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، لیکن ہمارا ابھی کا نا وہ رہتا ہے پارا نا کمپلیٹ ہونا، تو ہم ابھی جی جی 130 پہ ہیں، تو ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ پھر دوسرے سیشن میں بات کریں گے۔ جو بھائیوں میں سے بھی پڑھنا چاہتا ہے وہ ضرور بتا دے۔ آیت نمبر السلام ہے، علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام، آپ پڑھیں وعلیکم سسٹر، السلام، آپ پڑھیں۔ ٹھیک ہے، یہ آیت نمبر 130 اور 131 پہ جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور کون ابراہیم کی ملت سے اعراض کرتا ہے سوائے اس کے جس نے اپنے نفس کو بیوقوف بنا دیا، اور یقیناً ہم نے اس کو دنیا میں چن لیا اور یقیناً آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہوگا۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب اللہ نے اس سے کہا کہ فرما بردار ہو جاؤ، تو اس نے کہا میں تو تمام جہانوں کے رب کے لیے فرما بردار ہو چکا ہوں۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ سبحان اللہ۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور اسی بات کی تاکیدی نصیحت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی اور یعقوب نے بھی کہ اے میرے پیارے بچوں، یقیناً اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو چن لیا ہے، بس ہرگز مرنا نہیں مگر اس حالت میں کہ تم فرما بردار ہو۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک ابراہیم وإسماعیل وإسحاق الہ واحد ونحن له مسلمون۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب پر موت آئی، جب اس نے اپنے بچوں سے پوچھا کہ وہ کیا ہے جس کی تم میرے بعد عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا
ہم عبادت کرتے رہیں گے تیرے معبود کی اور تیرے اجداد ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی جو ایک ہی معبود ہے، اور اسی کے ہم فرما بردار رہیں گے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے تھا جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے ہے جو تم کماتے ہو، اور تم اس کے متعلق نہیں پوچھے جاؤ گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ تو کہہ دے بلکہ ابراہیم حنیف کی امت ہو جاؤ، اور وہ ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ تم کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور اس پر جو ہماری طرف اتارا گیا، اور جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد کی طرف اتارا گیا، یعنی کہ اس کی اولاد کی طرف، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، اور اس پر بھی جو سب نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے عطا کیا گیا، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ براڈ کا کیا کیپشن ہے؟ کیا کیپشن ہے براڈ کا؟ چینج نہیں ہوا؟ نہیں نہیں، صحیح ہے، چلو ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے چھوڑو، اس کو، آپ سسٹر پڑھیں۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 138 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ بس اگر وہ اسی طرح ایمان لے آئیں جیسے تم اس پر ایمان لائے ہو تو یقیناً وہ بھی ہدایت پا گئے، اور اگر منہ پھیر لیں تو وہ ہمیشہ اختلاف ہی میں رہتے ہیں، بس اللہ تجھے ان سے نمٹنے میں کافی ہوگا، اور وہی بہت سننے والا دائمی علم رکھنے والا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون۔ اللہ کا رنگ پکڑو، اور رنگ میں اللہ سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ تو کہہ دے کہ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو، جبکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور ہم تو اسی کے لیے مخلص ہو گئے ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد یہودی تھے یا عیسائی تھے؟
تو کہہ دے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہے؟ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہے، اور اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ اور اب اس پارے کی آخری آیت ہے 142، تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے تھا جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا، اور تم نہیں پوچھے جاؤ گے اس بارے میں جو وہ کرتے رہے۔ شکر الحمدللہ، ہمارا پہلا پارہ، پہلے ہم نے 30th پڑھا تھا، پھر پہلا کمپلیٹ ہو گیا۔ جنجو بھائی اوپر آ کے کوئی غلطی کی ہے تو بتائیں۔ انعام بالمثل نہیں ٹھیک ہے، ماشاء اللہ ٹھیک۔ جزاک اللہ۔ کیونکہ قرآن پڑھتے ہوئے کوئی غلطی ہوئی تو مجھے بہت اچھا لگے گا اگر آپ لوگ میری اصلاح کریں گے نا۔ میرے ابھی تک سر میں درد جی ہو رہا ہے، ماشاء گلا اللہ۔ بھی خراب ہے۔ السلام علیکم ابھی تو میں تو خود اصلاح کے وعلیکم لیے آیا السلام۔ ہوں۔ وعلیکم السلام۔ سیکھ رہی ہیں نا، ایک دوسرے سے سیکھیں گے۔ جی ایسے ہی۔ اس میں تو میرا خیال ہے یہی اس بات کی طرف ہی زیادہ توجہ دی گئی ہے کہ وہ امت پہلی تھی جو پہلی گزر چکی ہے، ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ بالکل۔ کوئی اور جنجوا بھائی، یہ والی جو آیت ہے نا، یہ میں آپ کے ساتھ بھی پڑھنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں جو ابھی تھی نا 130 آئی تھنک، یہاں پر ابراہیم علیہ 130 السلام اور اسماعیل علیہ السلام، بسم اللہ سمیت 130، ویسے 129 ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں تو آپ کو پھر کون سی بہت زیادہ مل رہی ہیں۔ یہاں پہ وہ دعا کر رہے ہیں اور ایک جگہ پہ اس دعا کا جواب آ رہا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب تو انہی میں سے ایک عظیم رسول مبعوث فرما، یتلو علیہم آیاتی کا، وہ ان پر تیری آیات تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب کا علم دے، والحکمہ، اور حکمت بھی سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یقیناً تو ہی کامل غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ اور تو میں نے خود ہی ایڈ کر دیا ہے۔ اب یہ والی آیت پڑھیں اور پھر سورہ جمعہ کی دوسری آیت، تو ایسے نہیں لگ رہا کہ یہاں پہ دعا کر رہے ہیں اور وہاں قبول ہو گئی ہے۔ جی ایسا ہی ہے بالکل۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں آصف بھائی کہ وہ ہے انہی آپ میں کے سے پاس تو ایک پڑھیں ذرا۔ رسول۔ وہ ہاں وہ میں جو بھیجتا ہوں۔ وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں تو وہ دعا تو یہی ہے، اور جو ہے وہ یہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی ہے کہ وہ یہ آیات جو ہیں وہ پڑھ کر سنائے اور ان کو پاک کرے، اسی طرح ہی ہے نا۔ چار چیزیں ہیں، جی رسول انہیں میں سے ایک رسول ہو، یتلو علیہم آیاتی کا، آیات تلاوت کرے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت کا علم دے، اور یزکیہم، تزکیہ کرے۔ اور سورہ جمعہ میں پڑھیں اگر تو، آصف بھائی، آپ کا نام آصف بھائی ہے نا، ایم اے بھائی؟ جی کتاب کا علم ہو سکتا ہے اور حکمت جو ہے وہ سکھائی جاتی ہے، یعنی کتاب کا علم وہ دے تو اور قرآن جو حدیث مبارکہ ہیں وہ حکمت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیان کرتے تھے، ان کی تشریح جیسے حدیثوں میں آتا ہے، اس صورت کی یہ تشریح ہے، یہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا ہے وہ حکمت ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی طرف سے ہمیں حکمت دی گئی ہے کہ یہ بھی حکمت ہے۔ ایک وہی کتاب ہے جو سید قرآن بھائی مجید۔ نیچے، میں اس کو انجوائے کر رہی ہوں کہ یہاں پر دو نبیوں نے ایک عظیم رسول کی دعا کی، اور اس قرآن میں ہی اس دعا کا جواب بھی اللہ میں نے نوٹ کروا دیا۔ اللہ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم یعلمہم الکتاب والحکمت وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہی ہے جس نے ناخواندہ امی لوگوں میں سے
انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس اوکے کی ایک منٹ، آیاتیں پڑھ اب کر میں اب سناتا ہے. ساتھ ساتھ میچ کروں گی. جی آصف بھائی دیکھیں، انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یہاں پر بھی یہ لکھا ہے رسولم منہم. ٹھیک ہے آگے. جی، اگلی آیت. جو انہیں اس کے آیاتیں پڑھ کر سناتا، جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، یہ دعا مانگی گئی ہے. ان کو پاک کرتا. یہاں پہ لکھا ہے ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے. وہ آگے آ جائے، وہ ترجمے کے حساب سے میں پڑھ رہا ہوں شاید. انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے. ٹھیک ہے، وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمہ، ایگزیکٹ ہے. ہاں، اور انہیں پاک کرتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، مطلب یہ کہ سیکوینس بھی سیم ہے. یہاں پر جی دیکھے جی گا، میں پڑھتی ہوں. پہلے لکھا ہے یتلو علیہم آیاتی کا، میچ ہو گیا. جی جی، آیاتیں پڑھ کے وَيُعَلِّمُهُمُ سناتا ہے. الْكِتَابَ وَالْحِکمہ، میچ ہو گیا. جی، انہیں کتاب حکمت سکھاتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ. انہیں پاک کرتا ہے. چلیں جی، یہ تو ایگزیکٹلی لائن جو جس لائن سے ہیں وہ بھی سیم ہو گئے. تو اتنی خوبصورت بات بے ہے شک. کہ قرآن کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے میں ہمیں بتایا کہ دو نبی تھے، خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے، اور اس دوران انہوں نے بہت ساری دعائیں کیں، اور ان میں ایک یہ دعا بھی تھی. اور پھر آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے وہ ریکارڈ بھی کرا دی. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ظفر اللہ شاہ صاحب نیچے بیٹھے اور ہوئے ہیں، پھر اگر وہ جی جنجو بھائی. ایک اگلی آیت جو ہے، اس سے اگلی آیت جو ہے وہ بھی پڑھ دینی چاہیے، وہ بھی اس کے ساتھ ہی ملتی ہے. سورہ بقرہ میں اگلی آیت ہے وَمَن نہیں يَرْغَبُ عَن مِّلَّتِ. وہ نہیں، ایک منٹ، وہ نہیں یہاں سورہ پر. جمعہ والی. ہاں جی جی جی. نیکسٹ آیت جو ہے وہ پڑھیں وآخرین 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 منہم لما یلحق بہم هو الذی الحکیم عزیز الحکیم هو سوری الذی هو العزیز عزیز الحکیم. الحکیم. تو اس میں بھی تو وہی بات جو پہلی اسی آیت میں جو پہلی اوپر والی بات کی گئی ہے، جو کہ بَثَّ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُولٌ مِّنْہُم، ادھر بھی لفظ منہم کا ہے. پھر آگے اگر نیچے والی آیت پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہی ہمیں معلومات ہے کہ وَآخَرِینَ مِنْہُم. اب جی جی. منہم میں تو یہ دونوں ہی برابر ہو گئے کہ ایک تو وہ رسول ہے کہ جو بَثَّ فِی الْأُمِّیِّینَ، امیین میں ایک رسول مبعوث کیا. جی اور پھر آگے واو جب ساتھ آ جاتا ہے تو پچھلی بات جو ہے وہ اگلی بات سے جڑ جاتی ہے، اور اس کو بھی اسی کنسیپٹ سے ہی سمجھا جا سکتا ہے. جیسے کہ بَثَّ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُولٌ مِّنْہُم، آگے پھر اگلی آیت میں وَآخَرِینَ مِنْہُم، اور آخرین میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسی رسول کو مبعوث کرے. یہ نہیں دونوں نہیں، ملا کر پڑھتے ہیں. ایک منٹ، نہیں دیکھو، اور دوسروں کے لیے وہ آخرین ہے، وہ آخرین نہیں ہے، وہ آخا خیر کے اوپر زبر ہے. وہ آخرین کہ دوسرے، آخرین ہوتا ہے کہ وہی ہو وہ، لیکن وہ آخرین کہ دوسروں میں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امی دوسروں میں بھی یوں ہی سمجھنا پڑے گا کہ پہلے تو امیین میں ہے اور پھر آخرین میں جی ہے جی. جو دوسرے ہیں. نہیں، دوسرے سے مراد تو وہ بھی ہے نا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس زمانے میں نہیں ملے تھے. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، اسی میں مبعوث ہوئے، لیکن جو شام، اردن، فلسطین اور دوسرے علاقوں میں تھے ان کے لیے بھی تھے، لیکن ملے نہیں تھے. یہ ان کے لیے ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی. کیوں؟ نہیں، حضور اصل اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے مبعوث فرمائے گئے ہیں، یہ بات ہے. صرف اور انہی میں امیین کے سے لیے نہیں دوسروں ہے. کی طرف بھی. جب ہم اوپر ہاں جی. پڑھتے ہیں بَثَّ فِی الْأُمِّیِّینَ، تو جب نیچے والی آیت میں واو عاطفہ آ جاتا ہے تو پھر ہم اس کو بھی اسی طرح ہی پڑھیں گے کہ وہ جیسے اوپر لکھا ہے بَثَّ فِی الْأُمِّیِّینَ وَآخَرِینَ، اور آخرین. اور اگر میں ترجمہ کروں اس کا تو اور انہی میں سے دوسروں کی طرف بھی.
جو نہیں ابھی ان سے نہیں. یا- ہاں وہ آخرین، ہاں جو ان سے نہیں آخرین ملے. منہم، یعنی جو آخرین ہیں جو بعد میں آنے والے ہیں ان میں سے. منہم کا لفظ دونوں آیتوں میں برابر کا آ رہا ہے. نہیں نہیں، السلام علیکم. ان نہیں، ہی میں سے. اس کا حل بڑا اچھا ہے. وعلیکم اس کا السلام. حل میرے پاس یہ ہے، یہ جو ترجمہ میں کر رہی ہوں نا، میرے پاس تقریباً 8 سے 10 علماء کا ترجمہ میرے پاس موجود ہے. ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو. خلیفہ ٹھیک رابع ہے. کا ترجمہ ہے. علماء جو ہیں وہ بھی تو اسی طرح ہی ہے نا باجی، جس طرح آپ بھی ماشاءاللہ عالم ہیں، دوسرے بھی عالم ہیں، تو ارے علماء سے نہیں نہیں، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. خود انسان جو ہے اس کو بھی اپنے ذہن السلام سے علیکم. وعلیکم سسٹر وعلیکم یہ السلام. ججا مربی سے بات کرنے تھی. ججا مربی صاحب کریں آپ کریں. جی جی آپ میں بھی تو عالم ہی کر ہیں میں رہا نا. تو کر رہا ہوں، آپ غصے نہیں پتہ نہیں، نہیں یہ کیوں ججا مربی صاحب. نہیں نہیں. ہاں کیا جی ہو ہاں گیا، جی، نہیں غصے ہونے کرتے لگ غصے، گئے. ہم غصے نہیں کرتے. چلے میں نہیں کوئی نہیں، بات کروں. غصہ ہم نہیں کیوں کرتے، غصہ کریں. پیار سے بات کرتے ہیں. اچھا مجھے اگر چلے باجی. اجازت دینا، نہیں سسٹر. میں صرف ترجمے یہ جو میں سسٹر ترجمہ کر رہی ہوں نا، میں نے یہ وہ نہیں ہے. کہا کہ ترو احمدی جو ہیں وہ مولوی، ایسا نہیں کہا. لیکن اور آپ انہی نے میں سے کہا آپ دوسروں بھی کی تو طرف عالم بھی. ہی ہیں. آپ اچھا ٹرو احمدی ججا صاحب ایک منٹ ترجمہ پڑھنے دیں، پھر کرتے ہیں دیکھیں، بات. میں ترجمہ پڑھتی ہوں. اور انہی میں سے دوسروں کی طرف بھی، اسی کا مسئلہ ہے نا. تو یہ ترجمہ ہے جماعت کا، خلیفہ رابع کا. اور انہی میں سے دوسروں کی طرف بھی. اچھا جی. اور اسی رسول کو مبوس کرے گا. نہیں نہیں، وہ اسی رسول ترجمے کو میں نہیں مبعوث آتا. دوسری دفعہ نہیں آ رہا. ہاں جی. اور انہی میں سے دوسروں نہیں کی طرف بھی جو ابھی ان سے نہیں ملے، بس اتنا لکھا ہوا ہے. نہیں، آیت کو اب اگر ہم غور سے دیکھیں گے تو آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے اچھا بس اب امی جینا صفیہ وہ سسٹر ایک تو منٹ، و میں ایک سوال کر لوں. آخرین ایک سوال کروں. منہم اچھا امی میں جینا ایک جو سوال ہے کرنا ججا صاحب. اور آخرین منہم. جی جی. جی جی ججا صاحب، ایک سوال ہے آپ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت. میوٹ کیا ہوا؟ اچھا حضور، ججے بھائی کی اس کال کو آ رہی بند ہے. کر لو یا. اچھا ججا صاحب سے یہ میرا سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت صرف اس امیین کے لیے تھی یا تمام جہانوں کے لیے تھی؟ اس بات کا تمام جواب دے دیں جہانوں کے لیے. تو جزاک اللہ. ہاں جزاک اللہ. لیکن کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف امیین کے لیے تھے اور دوبارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مبعوث ہوں گے، یہ ترجمہ لیتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ ہے کہ جن سے ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات نہیں ہوئی، وہ تو شام، اردن، فلسطین یا دوسرے علاقوں میں بھی تھے لوگ جن کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی. یہ ان کے لیے ہے کہ دوسروں کے لیے بھی یہی رسول ہے، اور رسول اگر ہم نہیں نے ہے نا کہ ایک دوسروں کے اسٹوڈنٹ لیے کی بھی طرح یہی کرنا ہے رسول ہے. کام، اگر ہم نے جی ایک جی جی. اسٹوڈنٹ کی طرح سیکھنا ہے تو پھر ہم پہلے صرف عربی کو لیتے ہیں اور اس کے جو ہے دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ہے کیا. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. اس کے میرے پاس جتنے تراجمے میں پہلے پڑھتی ہوں، جس کو اعتراض ہوگا وہ مجھے بتائے. اور انہی میں سے دوسروں کی طرف بھی جو ابھی ان سے نہیں ملے. ایگریڈ. ایگری. اور ان کے سوا ایک دوسری قوم میں بھی جو ابھی تک ان سے نہیں ملی. ہاں جی بالکل، جو جی ان سے ابھی تک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ بالکل کہہ وعلیکم دیا آپ نے، السلام لیکن ورحمۃ دو اللہ. ترجمے ہو گئے نا مختلف نا. جی سسٹر صفیہ، کیا حال ہے آپ کا؟ اور باقی شکر ہے سب اللہ سب کا. ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمد سب للہ. ٹھیک الحمد ہم للہ. لوگ ٹھاک جو ہے نا سسٹر ایک ماشاء ایک. اللہ آپ اہل علم ہونے کے ساتھ ساتھ آپ اہل لغت بھی ہیں اور اہل گرامر بھی ہیں. استغفر میں آپ اللہ، سے استاد پہلے مکرم. یہ جو ہے آپ سے درخواست کروں امیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اس کی ذرا صرفی اور نحوی ترکیب کر دیں پلیز، پھر ہم آپ کا ٹھیک ہے، پورا ترجمہ سنتے ہیں. میں اور کوشش کر لیتی ہوں، لیکن یہ باقی بھائی سر نہ پکڑ لیں. چلیے میں کرتی ہوں، ٹھیک ہے. سر اگر وہ ان کو پھر ہم لوگ اس کو آسان ورڈ میں سمجھا دیں گے کہ اس کا کیا مطلب تھا. جی ٹھیک ہے. والذی بعث سے شروع کروں یا وآخرین منہم لما یلحقوا سے؟ جی پہلے پہلی آیت کا کریں، پھر واو عطف کو ٹھیک ہم ہے. سمجھیں گے کہ یہ کیا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہوا الذی بعث. پہلے یہ چھوٹا جملہ لیتی ہوں.
جی اس کے اندر جو ہوا ہے وہ اسم ضمیر منفصل مرفوع ہے، جی واحد مذکر غائب کی ہے، اور ہوا کو ہم نے یہاں پر محلاً مرفوع لیا اور یہ مبتدا بنا دیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ الذی بعث، الذی اسم موصول ہے واحد مذکر کی، اور الذی ہوا مبتدا کے لیے خبر ہے تو اس کو محلاً مرفوع کہہ دیا۔ جی لیکن چونکہ یہ اور صلۃ فائل بھی، الموصول کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ جی جی فائل بھی ہو گیا نا۔ فائل کس کا؟ جی اللہ مطلب فائل ہو گیا نا، ہوا ضمیر جو ہے اللہ کی ہوگی نا یہاں پر، کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات پاک۔ لیکن یہاں پہ آیت میں تو وہ ہم تو اس کو جملہ اسمیہ بنائیں گے نا۔ جی جملہ اسمیہ بنائیں گے، لیکن اللہ جو ہے مراد ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ یعنی وہ ذات پاک، وہ تو ذات اللہ کو پاک، مبتدا کریں گے نا ہم اس میں۔ ہاں یعنی کہ ہوا کو جی ہوا کو، جی بالکل۔ جب ہم صرف ناف کر رہے ہوتے تو پھر ہم اس کو ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے نا الذی کا جو ہے ڈھونڈنا شروع کیا، صلۃ الموصول جی ہمیں مل گیا باسا۔ ہم نے باسا کو پہلے سولو کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ باسا اپنی ذات میں فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب ہے، جی اور اس کی ہوا ضمیر مستتر فاعل ہے، اور با عین سا مادہ ہو گیا، باسا یبسو، با جی فا بیسک ترجمہ ہے بھیجنا یا اٹھانا، جی اور بعثہ صلۃ الموصول الذی سے موصول کے لیے، اور ہوا ضمیر عائد ہے جو الذی کی طرف لوٹ رہی ہے، جو بعثہ کے اندر ہوا ہے جی وہ ہوا الذی کی ضمیر طرف جو ہے لوٹ رہی جی ہے۔ تو ترجمہ ہم نے کیا وہی ہے جس نے مبعوث کیا۔ اب اگلے پارٹ میں ہم نے ڈھونڈنا ہے کہ کہاں مبعوث کیا اور کس کو مبعوث کیا۔ جی یہ پہلا موصول جواب ہو آ گیا جی، کیا یہ فی حرف بعثہ جارہ ہو مسلط، گیا۔ جی جو بعثہ ہے وہ صلۃ الموصول، وہ ہم نے ایک بنا کر چھوٹا سا چھوڑ دیا اس کو۔ ٹھیک ہے۔ اب ہم اپنے ترجمے کے ذریعے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہاں مبعوث کیا۔ فی الامیین میں، فی حرف جر، الامیین اسم معرفہ جمع مذکر سالم۔ اب یہ منصوب بھی ہو سکتا ہے، مجرور بھی ہو سکتا جی ہے، لیکن یہ امیین یہ میں اس وقت مجرور ہے اینا، کیونکہ فا حرف جارہ ہے، اور امیون تھا یہ ورڈ، اور فی کی وجہ سے امیین ہو گیا، رائٹ؟ ہاں جی، اور اس کی پہچان جو نشانی ہوتی ہے آخر میں جو ہے، اگر اونا کی ساؤنڈ آتی ہے تو ہم جی اس کو مرفوع حالت میں لیتے ہیں، لیکن یہاں پہ اینا ہے تو منصوب بھی ہو سکتا ہے اور مجرور بھی، لیکن جہاں پر مجرور فی حرف جر کی وجہ سے ہو گیا۔ جی بالکل۔ تو ہم نے جو ہے اب اس کو کر لیا سولو۔ اب ہم جائیں گے کہ کس کو مبعوث کیا، وہ ہے جی رسولا منہم۔ رسولاً یہاں پر کہتے ہیں مفعول کہ آ رہا ہے۔ ایک عظیم رسول ہے، چونکہ یہ نکرہ موصوفہ ہے، اور جی نکرہ کے نکرہ بعد ہے جب اور جار مجرور ہے، مفعول، جی اس پہ نسبی حالت میں ہے یہ، جی واحد کا صیغہ۔ نکرہ جی کے بعد جار مجرور جو یہاں ہے پر یا واحد کا جملہ صیغہ آ ہے، جائے، یہ بھی غور کر لیجئے گا کہ یہ واحد ہے رسولن۔ ہاں، ایک عظیم رسول کو۔ جی نکرہ کے بعد جب جار مجرور آتا ہے تو وہ جملہ یا جملہ آ جائے نکرہ کے بعد تو جی وہ عموماً اس کی صفت بن کر آتا ہے۔ تو جو اپنے منہم ہے جار مجرور، اس کو ہم نے رسول کی صفت کہہ دیا، یعنی کہ رسول موصوف ہو گیا اور منہم اس کی پہلی صفت ہو گئی، ایسا رسول جو ان میں سے ہے، جی ایسا رسول جو ان میں سے ہے۔ بالکل اب ٹھیک ہو آگے جو ہے ہمارے پاس ہم پارٹ لے لیتے ہیں یتلو علیہم آیاتی۔ یتلو سولو کرتے ہیں پہلے اس کو، یہ فعل مضارع معروف مرفوع واحد جی مذکر غائب ہے، ہوا ضمیر مستتر فاعل، اور واحد مذکر غائب کے صیغے کے ساتھ ہمیں نوٹ کر لینا چاہیے کہ الف نہیں لگتا، لیکن قرآن لکھتے ہوئے اس میں الف لکھنا ضروری ہوتا ہے۔ جی واو نارمل جب عربی ساکن میں ہوتی ہے تو وہ لین ہوتا ہے، اس وجہ سے وہاں پر واو لازمی ہوتا ہے، یتلو۔ جی اور یتلو میں الف ہے، اور اگر ہم ویسے قرآن کے یہ بغیر لکھیں اصل میں بھی یتلو، یتلووا تھا نا، یتلوو تھا، تو واو کے اوپر جو ہے وہ سکیل ہوتا ہے، کوئی بھی زیر زبر پیش، تو اس لیے اس کو ساکن کیا۔ جب واو ساکن ہوگا تو اس کے بعد الف لازم ہو جاتا ہے، اس وجہ سے یہ یتلو ہے۔ جی لیکن یہ الف لازم جو ہے نارمل عربک میں نہیں ہوتا، نہیں صرف ہوتا، قرآن میں ہوتا ہے، جی بالکل۔ قرآن لکھتے ہوئے۔ ٹھیک ہو گیا، تلاوہ یتلو اصلی حالت ہو گئی باب نون سے، اور تلا یتلو اس کی استعمالی حالت ہو گئی، جی اور اس کا جو ہے ہاں یہ سب بتا دیا۔ اب آتے ہیں الہیم پہ۔ الہیم جار مجرور ہے، یہ متعلق فعل یتلو ہو گیا، جو ہم کی ضمیر ہے وہ امیین کی طرف راجع ہے۔ جی علیہم میں ہم کی ضمیر امیین کی، وہ طرف راجع، تلاوت جی کرتا ہے ان کے اوپر سامنے ان کے کیا۔ یعنی امیین پہ۔ جی آگے آ رہا ہے مفعول، آیاتی ہی، آیاتی اسم جمع مؤنث سالم ہے،
منصوب ہے اور آتی ساؤنڈ بتا رہی ہے کہ مجرور منصوب ہے علیہم کی وجہ سوری سے کے پیچھے. جی ہاں یہ آیاتی جو مضاف ہے و نا وہ مضاف الیہ ہے. منصوب پہلے بھی ہو سکتا ہے. مضاف و مضاف الیہ ہے. آیاتی آیات اس کی، اس آیاتی کی ہی آیات. مضاف و مضاف الیہ ہے. اور جی نارملی میں کہتی ہوں کہ اس کو ہم منصوب بھی لے سکتے ہیں مجرور بھی، لیکن لیکن یہ کیونکہ یہاں پہ مجرور آتی کی ساؤنڈ ہے، لیکن یہاں پر جی جو ہے یہ مجرور کی حالت ہے. مجرور ہے. جی جی آگے. اب چونکہ ہمیں مفعول بھی ہی چاہیے تھا نا، اس لیے یہاں پر ہم نے اس کو نصبی حالت لے لیا تھا. جی اب جو ہی کا بتا دیا تھا، نہیں بتایا. ہی اسم ضمیر متصل مجرور ہے اور آیات ہی مرکب اضافی بن گیا. جی یہاں تک ہم اس کو سولو کر لیں اگر، تو فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر رسول کی دوسری صفت بن گیا. جی ایک ایسا رسول جو انہی میں سے ہے، ایک ایسا رسول جو ان پر آیا تلاوت کر کے سناتا ہے. جی اب اگلے ہے وَيُزَكِّيهِمْ، واو عاطفہ ہے. یزکی فعل مضارع معروف مرفوع واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر مستتر فاعل، مادہ زال کا واو ناقص واوی ہے باب تفیل. زکوا یزکیو ماضی مضارع مصدر ہو گئے. زکوا یزکیو جی تزکی وطن، زکا اور یا اس کو یزکی تزکیو. زکوا یزکیو تزکی وطن. جی اور پھر اس کو جب اس کی استعمالی حالت میں لائیں گے تو بنے گا زکا تزکیون بنے گا نا. تا جو ہے وہ اس میں نہیں آئے گی. تزکیون تفاعل کی وزن پر. جی تفیل کا ہے، تفاعل نہیں ہے. نہیں، زکا یزکی تزکیون، تزکیون نہیں ہے، تزکیون ہے. تفاعل ان کے پہلے وزن پر. اصلی حالت ہے نا، زکا باب یزکی تفیل ہے اس کا. اگر با تفاعل ہوتا تو نہیں اس یہ کا تفیل باب ہے. زکا علامہ یزکی تزکیون تفاعل ان کے وزن پر. آئی تھنک اس کو دیکھتے ہیں، یہ باب تفیل ہے. علامہ فعل علامہ یفعل، یعلم تعلیم، تو پھر علامہ یہ ہے. یعلم تعلیم. اگر تو اس اس کو کے اندر دیکھیں زکا یزکیو تزکیون، پھر تزکیتن، تفعیل ان کا وزن ہوگا تزکیون. تزکیتن، زکا یا تزکیہ یزکیو. تا اس کی اصل نہیں ہو سکتی نا صفیہ جی. وہ اس کا میں یا جو مصدر ہے اس بتا کی رہی ہوں نا. اصل ہے، تا اس میں اصل نہیں ہے. علامہ تعلیمت یعلم، نہیں ہے، تعلیمن. یا لیکن جو ہے یہ وہ اصل میں آئے گی نا اینڈ پہ. تزکی اس کو تزکیہ نفس. مگر اس کو آخر میں گولتا نہیں لاتے ہیں اس کے اندر، تزکی نہیں وطن اور پھر تزکیتن. نہیں وہ اس میں تزکیہ تن جو ہے وہ اس کی جو مطلب مؤنث لاتے ہوئے لاتی ہے، لیکن ویسے اس کے اس میں نہیں ہے. تا کسی بھی ابواب میں ہے ہی نہیں ہے. آخر میں گولتا اس کو گولتا ڈکشنری میں تزکیہ نے میں دیکھا تھا. تزکیہ نفس جو ہے نا، تزکیہ نفس تزکیتن لفظ ہے. تزکیہ یا تزکیون، لیکن مؤنث میں وہ تا مدبرہ آ رہی ہے. ویسے اس کے اندر اصل میں تا نہیں ہے. اچھا اس کا اگر یہاں مصدر پر یہ چیک ہوتا کریے. تو یہاں پر ہوتا یزکیتہم. یہاں پر یزکی اگر اس کی اصل میں تا ہوتی تو یہ تا یہاں پر غائب نہیں ہو سکتی تھی. اس کو ڈکشنری میں چیک کریں. زکا جی ضرور، آپ یزکی ضرور چیک کریں آپ. تزکیتن، جی میں ضرور کرتی ہوں. مجھے ایسے جی لگ آگے رہا آ تھا جائے. زکا یزکی تزکیتن. اچھا جی. اور اب ہے ہم، اسم ضمیر متصل منصوب. قرآن پاک کی ایک آیت میں، کئی آیتوں میں بہرحال یہ آتا ہے کہ غلام الزکیہ، تو اس کا بھی تو یہی معنی بنتا ہے نا کہ پاک بچہ یا پاک اولاد. جی بالکل. اس کو اگر ہم مؤنث میں لے کر آتے ہیں تو تا مدبر آتی ہے، جو اصل میں تزکیہ مطلب تزکیون تفاعلون کے جو باب ہے، اگر تا اس میں ڈال دیتے ہیں تو پھر تا اصل میں آ جاتی ہے اس کے. اگر اصل میں تا ہوتی تو پھر یزکیو تو ہوتا. یہاں پر تا پھر اصل میں آنی چاہیے تھی، لیکن اس کے اصل میں تا نہیں ہے، تا مدبرہ ہے وہاں پر. تو جی آگے تا نہ ہو تو اس کا کیا معنی بنے گا؟ مانا وہی ہے، وہ مذکر اور مؤنث کا صرف فرق ہے. ٹھیک ہے، ایک ہی بات مانا ایک ہی ہے. جی صفیہ جی آگے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. تزکیت ہے. اوکے، ٹھیک ہے. یہاں پر اس کو پہلے کلوز کرتے ہیں کہ فعل فاعل یزکیہم کو صرف کہ جی فعل فاعل مفعول بھی ہی جملہ جی فعلیہ عطف ہو جائے گا پچھلے فعل پر. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے.
اب اگلا لیتے ہیں چھوٹا سا جملہ یا پارٹ، جملہ نہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. جی آپ ایک منٹ میں کنٹینیو کرنا، میں 1 منٹ میں آتی ہوں، اماں بلا رہے ہیں. جی ماشاء اللہ. دونوں بہنوں کے پاس علم بہت ہے، ہم تو سن ہی رہے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، کیا نکلتا ہے. ہماری یہ بہن بڑی ماشاء اللہ. ہاں جی، بہتر ہے کہ دونوں ماشاء بہنیں ہی بات کریں تاکہ ہم سمجھیں. ہاں بالکل، ہمیں تو نہیں اتنا علم ہے نا جتنا ماشاء اللہ یہ کر رہی ہیں، مجھے تو نہیں ہے اتنا علم. نہیں آصف بھائی ایسے نہ کہیں، اس کو جو ہے نا مجھے احساس ہے کہ اس میں بہت سارے الفاظ ہیں جو کہ آپ لوگوں کو نہیں آتے ہوں گے یا کسی مطلب تھوڑا ہوتا ہے، تو ہمارا پھر یہ فرض بن جی جاتا ہے کہ اس کو اور ایزی کر کے، سمپل کر کے جتنا بتایا جا سکے وہ بتانا جی چاہیے. لیکن ابھی بس صرف تھوڑی دیر اور برداشت کریں، پھر ہم اس کو ایزی کریں گے. جی نہیں ہم الحمدللہ قرآن تو سارا دن سیدات پڑھتے رہے، ہم تو سنتے رہیں گے، برداشت کرنے والی تو کوئی بات نہیں. نہیں یہ مشکل الفاظ کی بات کر رہی ہوں، لیکن الحمدللہ آپ لوگ گھبرا نہیں رہے، کچھ لوگ گھبرا جاتے ہیں، یہ کیا چکر ہے؟ نہیں ہم نہیں گھبراتے. اور میں آپ کنٹینیو کر رہے وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. جی سسٹر. آپ کنٹینیو کر رہے وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ سے. جی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. جی آپ کر رہے ہو؟ نہیں آپ کریں، میں سن رہی ہوں. یہاں اچھا پر بھی واو عطف ہے اور فعل مضارع معروف ہے، اور ہم جو ہے ان کو وہ سکھاتے ہیں، ان کو تو مضاف و مضاف الیہ بن کر یہ فائل بن جائے گا، اور الکتاب جو ہے یہ اس کا مفعول ہے، اور وہ سکھاتا ہے ان کو کتاب، تو مضاف و مضاف الیہ بن کر یہ کتاب جو ہے مفعول ہوا، یہ فائل ہوا، اور عطف ہو کر یہ مفعول بہی بن گیا. اور پھر واو عطف ہے حکمتا، اور حکمت اور یہ بھی مفعول بہی ہوا عطف ہو کر. یہ تمام کے تمام جو صفات ہیں چاروں یہ مفعول بہی ہوئیں، اور مطلب یہ سارا صلہ بنا، اور صلہ کے ساتھ یہ موصول ہوا، اللہ اس کا مبتدا ہوا کی ضمیر کے ساتھ، اس میں محذوف اللہ ہے، تو اس طرح یہ اللہ اور جو باقی ہے اس کی خبر ہوئی، تو اس طرح سے یہ جملہ مبتدا اور خبر ہوا. اللہ مبتدا ہے اور باقی ساری اس کی خبر ہے. جی آپ کیا فرمائیں گے؟ آپ پر یہاں پہ آپ نے تو زبردست، جزاک اللہ. میں یہاں سے لیتی ہوں وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. اس کو جو جی ہے ہم نے فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں کے ساتھ مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر پچھلے فعل پر معطوف کر دیا، یعنی کہ یتلو پر. اب یتلو فعل اپنے معطوف اول اور معطوف ثانی کے ساتھ مل کر جملہ کون سا بنے گا؟ فعلیہ جملہ خبریہ. فعلیہ خبریہ. اب آیا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. واو اس کو حالیہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑ دیں. کیونکہ یہ مطلب جملہ معترضہ آ رہا ہے بیچ میں. ہم آ جاتے ہیں وہ آخرین کے اوپر. جی یعنی وہ ان واو قانون من قبل لفی حالیہ کی، ضلال مبین، یہ جملہ معترضہ آ گیا نا بیچ میں. ہم اس کو یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ واو حالیہ کی وجہ سے جملہ حالیہ محلن منصوب چلیں یہ پچھلے کریں، حال میں منہ امیجین حالیہ کا بھی کر حال لیں، ہے. کوئی مسئلہ نہیں، چلے کر لیں آپ. جی ٹھیک ہے، اگر اس کو حال بنا لیں بن سکتا ہے ٹھیک نا. ہے. وآخرین منہم، واو عاطفہ ہے، آخرین جمع مذکر سالم. اینا کی ساؤنڈ پہچان ہے، لیکن ہم اس کو جو ہے لے لیں گے مجرور، کیونکہ اچھا پچھلی ابھی آیت آپ میں نے یہ بات کہی کہ واو عاطفہ ہے اور آخرون ورڈ ہوتا ہے، آخرین نہیں ہوتا، یہ آخرین کیوں ہے؟ یہ منصوب ہو سکتا ہے یا مجرور ہو سکتا ہے، اچھا دونوں میں سے کوئی اگر اس ایک کو ہو واو سکتا ہے. عطف کر کے تو آپ اس کو منصوب کیسے کر سکتے ہیں اور مجرور کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کو پھر ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ اس کی مختلف تراکیب ہو سکتی ہیں. جی پہلی ترکیب ہے هو الذی بعث فی الامیین، ہوں اور پھر اس کو عطف لے کے هو الذی بعث فی آخرین. بالکل ماشاءاللہ زبردست. اب ہم اگر اسی ترکیب کے ساتھ کہ واو عطف ہے اور اس کو ہم مجرور کر رہے ہیں، اور یہاں پر یہ جملہ بنا هو الذی بعث فی الاخرین رسولا، رسولہ یعنی منہم
کہ هو الذی بعث فی پوری آگے ایسے ہی الامیین، چل جائے گی. ٹھیک ہو گیا. اب جس وقت ہم اس میں اس کی بعث ترکیب اور بھی جی کرتے ہیں. ترکیب کر لیں آپ جی اس کی اور بھی ترکیب کرتے ہیں. ایک تو یہ ہو گئی نا جی هو الذی بعث فی الامیین یا هو الذی بعث فی آخرین. دوسری ترکیب لے لیتے ہیں وبعثہ فی آخرین من الامیین. یہ بھی لی ہوئی ہے کچھ لوگوں نے. ایک اور ترکیب اگر ہم آخرینہ کو منصوب لیتے ہیں اور یعلمہم میں ہم کی ضمیر پر عطف کر دیتے ہیں تو ہوگا یعلم آخرینہ لما یلحق بہم. دیکھیں یہاں پر اگر ہم اس کو لیتے ہیں وہاں پر تمام چیزیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں مضارع کے ساتھ، یعنی امیوں میں وہ یہ کرتے تھے، ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم اس کو یعلم کے ساتھ کریں گے اس کو تو یہ اس کے ساتھ ساتھ نہیں آئے گا پراپر. کر کے بتائیں. دیکھیں جیسے آپ نے فرمایا ابھی کہ وہ آخرین منہم، اور دوسرے انہی میں سے، اگر ہم اس کو یعلم کرتے ہیں کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَآخَرِينَ، نہیں اگر میں اس کہہ رہی ہوں کہ وَيُعَلِّمُ آخرین لما یلحق بہم کر کے دیکھیں. وَيُعَلِّمُهُمْ وَآخَرِينَ تو پھر وہ بنتا نہیں ہے نا، وہ سکھاتا ہے ان کو اور دوسروں کو انہی میں سے. وَيُعَلِّمُ اور وہ سکھاتا ہے آخرینہ دوسروں کو لما یلحق بہم جو ابھی ان سے نہیں ملے. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں یہ باقی پھر 3 صفات اس میں آپ کیسے نکال سکتے ہیں؟ ایک صفت کو آپ کیسے اس کے اندر ڈالیں گے؟ پھر وہ آگے کنٹینیو ویسے ہی ہو واؤ جائے گا. دیکھیں واؤ جو ہے جو رسول ہے وہی وہ یتلو، مطلب وہی فرما رہے ہیں، وہی ان کو پاکیزہ کر رہے ہیں، وہی تعلیم دے رہے ہیں. دوسروں میں صرف آپ ایک صفت لے کر آ رہے ہیں دوسری جگہ کے اوپر، وہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی کہ منصوب اگر اس کو لیا جائے تو جی منصوب نہیں لے سکتے نا، اس کو ہم مجرور ہی لے سکتے ہیں کیونکہ واؤ جو ہے اور انہی میں سے دوسرے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اور وہ ذات پاک مبعوث فرمایا دوسروں میں. فعل ماضی کا صیغہ ہی یہاں پر آئے گا کہ مبعوث ہو چکے وہ دوسروں میں بھی انہی میں سے جن کے ساتھ ان کی ملاقات نہیں ہوئی، جو ان کے ملے ہوئے لوگ تھے وہ ان سے نہیں ملے. ہاں اگر آپ اسی کو جو آپ نے ابھی پڑھا ہے اس کو ایسے کر کے دیکھیں جی وَيُعَلِّمُ آخرین لما یلحق بہم. جی یعلم کا ایڈیشن کریں واو عطفہ کی وجہ سے. جی اس کا ایکشن اگر ہم کرتے ہیں اور وہ سکھاتے ہیں ان کو کتاب اور دوسروں کو انہی میں سے، ٹھیک ہے نا. پھر یہی ہوگا نا وہ دوسروں کو سکھاتا ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے، جو ابھی ان سے نہیں. یعلم آخرین لما جی یلحق بہم. اب ایک صفت جو ہے یہ باقی عطف کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ مطلب کنٹینیوٹی ان کے ساتھ مل رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، عطف ہو رہی ہے. تو باقی عطف کو آپ پھر کس طرح سے اس میں شامل کریں گے اگر آپ صرف یعلمو کو لے لیتے ہیں؟ باقی آیت ویسی چلے گی پوری. یعنی دیکھیں یہ یتلو سے عطف جو ہے یہ رسول کا ہے کہ رسول کیا کرتا ہے، پڑھاتا ہے، رسول پاکیزہ کرتا ہے، رسول ہی کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور رسول ہی حکمت کی تعلیم دے رہا ہے، ٹھیک ہے. اب رسولن جو ہے وہ یہاں پر فاعل ہے اور باقی یہ موصوف ہے اور اس کی صفات ہے. اب ایک صفت کو آخر میں باقی جو عطف کے ساتھ آ رہی ہے ان صفات کو آپ کہیں نہیں لے جا سکتے، اس لیے یہ ممکن نہیں ہے سسٹر. اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ والی ترکیب لی جائے وَيُعَلِّمُ آخرین، آپ کہہ رہے ہو کہ پھر یزکیہم رہ جاتا ہے، یزکی بھی یتلو بھی رہتے ہیں، والحکمہ بھی رہتے ہیں. والحکمہ تو اندر ہی آ جائے گا نا. وَيُعَلِّمُ آخرین اس نے تعلیم دی کتاب اور حکمت کی، لیکن پہلے 2 کام رہ جائیں گے، یتلو علیہم اور یزکیہم. جی ٹھیک ہے. جیسے میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، کہ مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر بھی اور ان کے کانوں پر بھی.
اب اگر ہم ایک صفت کو لے لیتے آگے سمعہم کو، تو وہاں پر ہم صرف سمعہم کو نہیں لے سکتے، کیونکہ دو جگہوں پر مہر لگ رہی ہے، ایک دل کے اوپر بھی اور ایک کانوں کے اوپر بھی، دو جگہوں کے اوپر ہم ایک کو کاؤنٹ میری نہیں کر بات سکتے۔ سنو، میری بات سنو بن بتوڑی، اللہ پاک نے تمہارے منہ سے یہ نکلوا کے دکھا دیا کہ تم میرا یہ کیا ہے؟ جی، تو اس کو ہم ایک صفت میں تو نہیں کر سکتے نا، اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو دو مہر لگائی ہے، اور وہ عطف ہمیں یہ چیز ثابت کری ہے کہ یہ دو ہیں، مہر لگائی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، دو چیزوں پہ اوپر۔ لیکن اگر آپ اگلے عطف پہ صرف ایک کو شمار کریں گے تو ایک کو تو آپ چھوڑ رہے ہیں، پھر یہ تو پھر غلط ہو جائے گا۔ یہ جو رسول ہے آپ کیا کرتے ہو یہ اس کو؟ موصوف آپ ہے، مجھے اس کی شروع سے چار بتاؤ، صفتیں ہیں۔ آپ اپنی نحو بتاؤ، جی، آپ اس کو کیسے لیتے ہیں؟ جی میں اس وآخرین کو کو کیسے مجرور جوڑتے لے ہیں؟ رہی ہوں۔ دیکھیں میں ٹھیک یہ ہے، بات کہتی ہوں کہ اگر ہم یعلمہم الکتاب کی طرف اس کو رکھ لیتے ہیں، واو عطف یعلم کی طرف، لیکن یہ چار صفات جو ہیں ان کا موصوف ہے رسول۔ اب آخرین میں آپ کس کلیے کے تحت ایک رسول کی ایک صفت کو وہاں پر لیں گے؟ یہ کس کلیے کے تحت آپ لیں گے؟ آپ اچھا اگر آپ اس کو لیتی ہیں مجرور، نہیں سوری، آپ لیں پورا شروع سے بتائیں مجھے کہ آپ اس کو کیسے نحوی ترکیب کر رہی ہیں۔ جی میں اس کو واو عطف لے رہی ہوں، هو الذی بعث فی الامیین کی طرح، ٹھیک ہے، یعنی فی الآخرین، هو الذی بعث فی الآخرین منہم، کہ جو وہ پہلے میں نے ذات کی پاک، تھی، جی جو پہلے سب سے پہلی جو میں نے کی تھی، جی جو سب سے پہلے آپ نے کی تھی، جی ٹھیک ہے، هو الذی بعث فی الامیین هو الذی بعث فی آخرین، فی الآخرین، جی۔ ٹھیک ہے۔ اب اور اس کے علاوہ بس آپ جس اس کا طرح ججا بھائی ایک ہی یہ ترکیب فرما رہے لیتے تھے، ہو، جی جی آپ اس کی ایک ہی ترکیب بناتی ہیں، جی، میرے پاس اس کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ جس طرح آپ نے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَاب فرمایا، تو میں رسول کو جب مطلب موصوف بنا رہی ہوں، اور اس میں پہلی صفت ہے، پھر صفت ثانی ہے، پھر صفت ثالث ہے، پھر صفت رابع ہے، چار صفات آ رہی ہیں۔ اب آخرین میں میرے پاس کوئی ایسا کلیہ نہیں ہے کہ میں ایک صفت کو، کہ یعنی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، لیکن رسول جو ہے وہ چار مطلب موصوف ہے اور اس کی چار صفات ہے، لیکن میرے پاس کوئی ایسا کلیہ نہیں ہے کہ آخرین یعنی دوسروں میں میں صرف ایک صفت کو لے کر آؤں، میرے پاس ایسا کلیہ موجود نہیں۔ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ بتا دیں۔ نہیں، اس لحاظ سے مطلب آخرین نکرہ ہے، اس کے بعد ہی صفت آئے گی، تو اس کی جی پہلی صفت ہے کہ وہ ان میں سے ہے، دوسری صفت ہے کہ وہ ابھی ان سے نہیں ملے۔ ایگزیکٹلی، بالکل ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، جی۔ اب میں جو اس کا مطلب سمجھ رہی ہوں اپنے نقش العقل سے، کہ وہ ذات پاک مبعوث فرمایا امیوں میں ایک رسول، انہی میں سے وہ پڑھتا ہے اوپر ان کے آیات اس کی، اور وہ ان کو پاکیزہ کرتا ہے، وہ ان کو سکھاتا ہے کتاب اور حکمت، اگرچہ تھے وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں۔ اور دوسرے مبعوث فرمایا انہی میں ایک رسول، وہ جو نہیں ملاقات ہوئی ان سے، ان کے لیے بھی وہی رسول مبعوث ہوا۔ یہاں پر آپ جس طرح ججا بھائی کہہ رہے تھے کہ دوسروں میں بھی، یہاں پر فعل مضارع کسی صورت میں آ ہی نہیں سکتا، یعنی بیست جو ہے یہ فعل ماضی میں ہو چکی ہے۔ ان کے لیے نہیں ہے، دیکھیں آ سکتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سنیں نا، پھر اگر آپ سنیں گی تو تب بات بنے گی۔ آپ نے بہت ساری باتیں کی ہیں، ہم نے بہت دھیان سے سنی، آ گیا ہے اس میں کیا بنتا ہے، منہ، یعنی انہی امیین میں سے رسول ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ بات ہے، جی جی، اب بات کریں، میں سن تو رہی میرے باپ سے بات ٹھیک ہے۔ آگے ہے وآخرین منہم، اس میں بھی، اس اگلی آیت میں بھی یہ بتایا ہے کہ منہم یعنی انہی میں سے، یہ نہیں ہے کہ ان کو وہی رسول ہدایت دے گا انہی میں سے، جیسے لفظ منہم کا پہلی آیت میں ہے ایسے ہی دوسری آیت میں ہے۔ جزاک اللہ، اس پر غور کریں اور بات کریں، دیکھتے ہیں، میں تھوڑی دیر جی۔ میں صفیہ سسٹر اور آپ میں آپ ادھر نے گئے؟ چیک کر لیا، وہ باب وہ کیوں وہاں پر
گولتا آئی ہوئی ہے، تا مربوطہ. جی میں نے ابھی دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں، میں آپ کو میں نے نکالتی ہوں اس کو. ڈکشنری میں نا جی مجھے یہ یاد آ رہا ہے تزکیتن، اس کا ڈکشنری میں ایسے دیا ہوتا تھا. جی تزکیہ تن جو ہے وہ مونس کے اس پہ آتے کہ کسی چیز کا وہ کرنا، یہ باب نہیں ہے. تزکیہ تن باب نہیں ہے. باب میں کسی بھی باب میں اگر آپ باب تفاعل دیکھیں، باب تفعیل دیکھیں، اس میں تا مدبرہ نہیں ہے. وہ کیا ہے تو من تزکا. وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کچھ ورڈز ہوتے ہیں ایسے کہ جس کے اندر اگر اس میں تا اصل لے لی جاتی تو پھر یزکی جو ہے یہاں پر یزکیہ تو ہوتا، اگر تا اصل لے لی جاتی اس کی. تو کیونکہ یہاں پر وہ آیا نہیں ہے نا، مصدر نہیں استعمال ہوا. یہ مضارع ہے نا، ڈکشنری تو میں مضارع میں تا تو ہٹ تو نہیں جانی تھی نا، وہ تو رہنی تھی اس کے اندر. تزکیتن تو آپ جو پہلے والے تا کی بات کر رہے ہو وہ تو جیسے مصدر میں آتا ہے نا. دیکھیں میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ جو روٹ ورڈ ہوتے ہیں وہ 3 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ کسی بھی باب میں روٹ ورڈ جو ہے وہ زکیون، اس کا جو مصدر بنتا ہے زکیون بنتا ہے، اس میں تا جو ہے اس میں مطلب نہیں آتی. زکی زکی مصدر نہیں بن سکتا کیونکہ مصدر کے شروع میں باب تفعیل کے تا آتا ہے. جیسے میں بتاتی ہوں کہ علامہ زینت جو یعلم لفظ ہے نا، تعلیمن، تعلیمن شروع میں تا آیا. تعلیمن، جی تو لیکن اس ہاں کے علامہ یعلم تعلیمن شروع میں تا آ گئی نا. باب تفعیل میں تا آئے گی، مطلب اس کے جب ہم صرف علامہ مصدر میں. یعلم تعلیم، حرف یحرف تحریف، خرج ہاں یخرج تخریج، ٹھیک ہے نا، تا آ گئی. لیکن جو اصل میں جو ورڈ ہوتا ہے یعنی روٹ ورڈ جو ہوتے ہیں وہ ہے 3 ورڈ. زک یون، اس میں ذائقہ زک یون میں زک تن نہیں ہے بلکہ زک یون ہے. زکی، زکا یزکی، زکا یزکی یوں تھا، یا کے اوپر جو ہے وہ ضمہ ثقیل ہے جس کی وجہ سے یزکی بن گیا. وہ جیسے ایک میں آیت بس یہ مبارکہ ہے کہہ رہی نا، ہوں کہ من تزکا. وہ جو ہے نا پھر باب تفاعل میں چلا جاتا ہے، لیکن اگر باب تفعیل ہو تو وہ اس کی اصلی باب حالت تفعیل میں بھی زکبہ ویسی رہے گا نا، تزکیون، تعلی تفعیلون. جی تفعیلن، لیکن جی تفعیلون تزکیون، زکا یزکی تزکیون. میں کہتی ہوں زکا یزکی تزکیتن، یہ ہٹ کر تزکیہ ہے. تن نہیں ہے. میں اس کا مصدر آپ کو نکال کر تو آپ کو دکھا دیتی ہوں. اس کا مصدر مجھے یاد آ رہا ہے بالکل ہٹ کے تھا. جی اس کا مصدر جو ہے نا جی جی اس کے اوپر پورا فٹ نہیں ہو رہا تھا تعلیمن، لیکن یہ دوسرے میں ہے تزکیتن، تزکی وطن اور پھر تزکیتن. دیکھیں جیسے لفظ ہے نا تجلا، آتا، وتقا، اسی طرح زکا ہے، فترزا. زکا کا ورڈ آیا ہے قرآن کریم میں، میں اس کو آپ کو دکھاتی ہوں، میرا خیال کون سی آیت مبارکہ ہے میں. وہ تو ہے، بات تو صرف مصدر کی ہے کہ مصدر میں مصدر باب میں تفعیل آپ میں تا جو ہے نا اس کو اصل سے نہیں ہٹا سکتے، اس کا اینڈ جو ہوگا نا اس کے روٹ ورڈ کے اوپر ہوگا. وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر آخر میں جو ہے نا گولتا آتی ہے. گولتا آتی ہے جیسے مونس کی صورت میں، اس کے وہ روٹ ورڈ ورڈز کی میں اگر نہیں ہے نا تو اس کی تا اصل نہیں ہوگی. پھر اگر ہم مطلب ڈکشنری میں دیکھ لیتے ہیں. جی دیکھ لیں دیکھ لیں. میں بھی دیکھتی ہوں، آپ بھی دیکھیں، نہیں تو ذہن میں یہ چیز اٹکی رہے گی. جی بالکل میں دیکھ رہی ہوں، آپ بھی دیکھیں میں بھی دیکھ رہی ہوں. زکی،
بالکل قد افلح من تزکا وہ باب تفاعل آ جاتا ہے، تزکا یا یتزکیو، جی تفعل یتفعل، جی لیکن یہاں پر ہم باب تفعیل کی، وہ ابو حنیفہ بھائی نے نیچے سے لکھا ہے، تو یہاں ٹھیک پر ہے. بات ہو رہی ہے باب تفعیل کی، تو وہ پھر میں ڈھونڈ رہی ہیں اور میں بھی دیکھ رہی ہوں. آپ بھی دیکھیں ابو حنیفہ بھائی ڈکشنری میں زال کاف واو کا مادہ اس کا مصدر کیا دیا ہوا ہے؟ ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اچھا ججا بھائی جو یہ آپ بات کر رہے تھے نا وہ آخرین منہم، بعد اب میں یہاں ایک پر منٹ ایک چیز یاد کیجئے گا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ وہ ذات پاک مبعوث فرمایا اس نے امیوں میں رسول انہی میں سے. اب امی کون ہے؟ امی وہ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ اہل کتاب نہیں تھے، یعنی ان کے نہیں، اندر کتاب نہیں ملی تھی، ان کو ہم لوگ امی کہتے ہیں، ان پڑھ امی کو بھی امی کہا جاتا ہے. اب انہی امی میں عرب پڑھے بدو لکھے جو بھی تھے نا، تھے جو امی نہیں تھے، یعنی امیوں میں آپ ہوئے لیکن ان میں جہاں پر آپ بھیجے گئے ان میں پڑھے لکھے بھی موجود تھے. میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے یا پڑھے لکھے تھے یا نہیں نہیں نہیں، تھے. آپ میرا منہم کی جو بات کر رہے ہیں نا کہ انہی میں امیوں میں انہی میں سے مبعوث فرمایا، لیکن جو امی تھے ان میں پڑھے لکھے بھی تھے، اس لیے یہاں ہوں پر گے، دوسری لیکن جگہ پر اللہ بھی نے یہی منہم ہے. فرمایا ہے، ہوں گے پڑھے لکھے، لیکن اللہ نے جو فرمایا میں تو اس کی بات کر رہا ہوں. میرے بھائی میں آپ سے جو عرض کر رہی ہوں نا، آپ نے دیکھیں میں نے صرف وہ بات کی ہے جو اللہ نے کی ہے. میں نے میں بھی ہوں اللہ گے کی پڑھے بات لکھے، کر رہی ہوں، میں کون سی اپنی بات کر رہی ہوں. آپ کہتے ہیں پڑھے لکھے ہیں ان میں تھے، لیکن اللہ نے نہیں فرمایا کہ وہ اس میں پڑھے لکھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا امی کہ کو بس کیا، امی میں یہ بات آپ سے عرض کر رہی ہوں کہ امی کا میننگ کیا ہے. امی کا مطلب یہ پلیز ہے آپ کہ جو میوٹ ماں لگا لیں، آپ آواز ڈبل ہو رہی ہے. اچھا میری جب میں بول رہی ہوں آواز ڈبل ہو رہی ہے. اچھا میری ڈبل میں میوٹ کرتا ہوں، آپ بات چیت کریں. جزاک اللہ. دیکھیں ہاں ابو حنیفہ بھائی آ گئے. السلام علیکم رحمۃ اللہ. جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو حنیفہ بھائی دیکھا ہے ڈکشنری میں یہ کون سا لفظ مادہ تلاش کر رہے ہیں آپ؟ زال کاف واو باب تفعیل سے. تفعیل سے میں بھی ڈکشنری پڑھ رہا ہوں. جزاک اللہ. نیچے سننے والے پریشان نہ ہوں. عربک ایک ایسی چیز ہے کہ بندہ کا اگر اٹک جائے نا تو پھر رات کو نیند بھی نہیں آتی جب تک مسئلہ حل نہ ہو جائے. بالکل ایسا ہی ہے، اور پھر ہم لوگ آپ کے سامنے وہ چیز رکھنے لگے ہیں کہ جس میں کوئی کنفیوژن نہ ہو کہ کوئی بندہ کہے کہ ہاں بھی فلاں بندہ اپنی مرضی سے یہ بات کر رہا ہے. نہیں، ہر چیز آپ ڈکشنری سے جی چیک کر کلیئر کے ہو آپ اگر کے سامنے بالکل. انشاءاللہ دوبارہ وہ اس کو لگائیں گے. ابھی تو صرف وہ پہلا پارہ کمپلیٹ کیا تھا، تو وہاں سے مجھے ایک دم دیکھا تو حیران ہوئی کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا تھی اور یہاں پر قبول ہو رہی ہے، تو وہاں سے بات پھر نکل چلی. آواز صحیح نہیں آ رہی ہے؟ دیکھیں یہ جو باب تفاعل ہے نا، اس میں وَيُعَلِّمُ يُفَعِلُ، ٹھیک ہو کیا؟ باب تفعیل، اس میں فعل یفعل، علم یعلم، تفعیل، ٹھیک ہے، تفعیل، تعلیم، تحریف، تخریج، یہ مطلب اس کا ہوگا. تو بالکل تزکیون ہوگا، تزکیتن نہیں ہو سکتا، اس کے وزن پر ہی نہیں آ رہا وہ. وزن پہ نہیں آ رہا، لیکن یہ کہ کچھ مادے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ گول تا مربوطہ آخر میں وہ تا پیدائشی مربوطہ ایسے ہوتے صرف ہیں. مؤنث کی صورت میں، جیسے تزکیۃ النفس کے لیے مؤنث کا صیغہ آتا ہے تو وہاں پر تزکیۃ النفس، کیونکہ نفس جو ہے وہ مؤنث ہے، نفس واحدہ. تو نفس کیونکہ مؤنث ہے تو وہاں پر نفس واحدہ ورڈ آئے گا، واحدۃ، لیکن ورڈ کیا ہے؟ واحد. لیکن نفس بھی واحد ہے، لیکن نفس چونکہ مؤنث ہے اس کے ساتھ جو ہے واحدہ کا ورڈ آئے گا، جیسا کہ سورۃ نساء میں آتا ہے. سورۃ نساء میں آپ کون سی ڈکشنری چیک کر رہے ہو تاکہ میں دوسری چیک کروں؟
جی مجھے بتا دیں، میں وہی چیک کر لیتی ہوں جو آپ فرما رہی ہیں. نہیں کوئی بھی میں تو always ابھی آپ same سے ہی ہوتا زبانی ہے. بات کر رہی ہوں، میں نے کوئی ڈکشنری نہیں سامنے اچھا رکھی. جی دیکھیں سورۃ نساء کی جو آیت مبارکہ ہے، پہلی آیت مبارکہ، وہاں پر ہے جی سورۃ نساء، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے لوگو تم ڈرتے رہو اپنے رب سے، وہ ذات پاک پیدا کیا اس نے تم کو نفس واحدہ سے. حالانکہ نفس جو ہے یہ واحد کا صیغہ ہے، اور یہاں پر واحدہ تن جو آیا ہے وہ نفس مؤنث ہونے کی وجہ سے واحدہ تن آیا، حالانکہ نفس تن نہیں ہے. نفس جو خود جو ہے نا وہ واحد ہے، مؤنث ہے، تو نفس کی وجہ سے وہاں پر واحدہ تن آیا، یہ واحدہ تن. تو واحدہ تن جو ہے یہ تا مدورہ جو ہے، یہ تا مدورہ جو ہے اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ مؤنث کی وجہ سے، ورنہ نفس واحد، لیکن چونکہ وہ عربی زبان میں مؤنث ہے اس وجہ سے وہاں پر واحدہ آیا. اس کی جب ہم تزکیہ تو نفس بولتے ہیں تو تزکیہ جو نفس جو ہے اس کی وجہ سے وہاں پر تا مدورہ آتی ہے، کیونکہ نفس جو ہے وہ مؤنث کا صیغہ ہے، تو اسی وجہ سے وہاں پر تا مدورہ آئی مؤنث کے لیے. لیکن جو ورڈ ہے تفعیل تزکیون، یہ زکا یزکی، فعل یفعل کے وزن کے اوپر. بالکل یہ اسی وزن پہ ہے، لیکن یہ کہ یہ بیسٹ ہمیں ڈکشنری بتا سکتی ہے کہ زکوا یزکیو تزکیوتن اصلی حالت ہے، زکا یزکی تزکیتن باب دیکھیں تفعیل ہے اب باب لیکن اس تفعیل میں میں اگر ہم آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو باب ابو حنیفہ بھائی ڈکشنری کھولیے تفعیل بھائی. میں جی باب تفعیل کا جو مطلب واحد مذکر ہوگا وہ کس وزن کے اوپر آئے گا؟ فعلہ کے وزن پر آئے گا نا. بے شک ٹھیک ہو کیا؟ وہ اس تو کا میں مذکر جو کہہ ہے رہی ہوں نا کہ فعل یفعیلو کے یفعل. وزن پر آئے گا. ٹھیک ہے. اب یزکیتو یہ اس کے اوپر آ رہا ہے یا اس کے اوپر جو ہے وہ ایکسٹرا تاج آ رہی ہے؟ آپ یہ دیکھیں اس کا وزن پر پورا نہیں آ رہا. وہ تفعیل اصلی میں ہوتا ہے، یہ اس کا باب تفعیل کا مطلب دیکھیں تفعیل باب تفعیل تفعیلا. کا، ایک سیکنڈ آپ کے پاس کاغذ پین ہے؟ باب کا یس، پہلا ورڈ لکھے فعلا، فعل یفعل تفعیلا. فعلا، پھر فعلا میں جو بنے گا وہ زکایا بنے گا نا، زکوا زکایا، زکا بنے گا، زکا یزکی زکا، کیونکہ تزکیہ. وہ تو سکین کیا بول ہونے رہے کی ہیں؟ وجہ سے زکا ہو جائے گا نا، اس کو کھڑی زبر کے ساتھ اب کریں گے، لیکن اس کے جو 3 ورڈ آئیں گے وہ زکایا ہوگا. لیکن اب وہ کیا کیسے ہوگا کہ زکایا یا کیسے کے ہوگا؟ اوپر زال کا واو زبر مادہ ہے. ثقیل ہے تو وہ کھڑی زبر میں مطلب ہو جائے گی، جیسے نہیں، زال ترزا کا میں، واو مادہ ہے. فعلا میں. جی بالکل وہ مسز مادہ ہے، مگر قالا والا قانون سے پھر زکا بن ہاں جائے گا. جی، زکا بن جائے گا. ٹھیک ہے. زکا تب بنے گا، جی لیکن وہ کہہ رہی پہلے زکا پہلے سے جب ہم فعل لکھا بنائیں گے ہے. مضارع تو یزکیو بنے گا. یا کے اوپر جس آپ وقت وہ ڈائریکٹ ثقیل اصلی ہونے کی حالت وجہ سے سے پھر ہم اس کو یزکا پڑھیں گے اس کو. بالکل پہلے آپ اس بالکل کو اصلی حالت بنائیں نا. قانون ایک سے منٹ ابو حنیفہ بھائی، ایک بن منٹ سنیے گا میری بات. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ باب تفعیل ہے. باب تفعیل ہوتا ہے فعل یفعل تفعیل، جی لیکن یہاں پر جو ہے پہلے ہم اس کو اصلی حالت لیتے ہیں. ٹھیک اصلی ہے. حالت بنے گی زکوا یزکیو، لیکن یہاں پر تفعیل کا وزن نہیں یا آئے گا بلکہ اصل آئے میں گا اس کے واو اصل میں نہیں ہے سسٹر، اس کا جو یا ہے وہ اصل ہے. زک واو یون ہے، ہے، زال کا واو زک یون، مادہ ہے، زک زال ون کا واو، ورڈ نہیں ہے، زک یون ہے زک یا کا کے وا. ساتھ. نہیں نہیں اصلی نہیں، واو حالت کے زک کا ساتھ وا نہیں ہے. ہے، واو کے ساتھ نہیں ہے، یا کے ساتھ ہے. مادہ کیا زکیہ، ہے اس کا؟ مادہ کیا ہے اس کا؟ ماذا زک یون. یا زال میرے کا خیال واو. رما یرمی سے بنے گا، رما یرمی سے زکا یزکی. جی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا مادہ، اصلی مادہ کیا ہے؟ ماذا یک زک یون، یا اصل میں نہیں، زا کاف یا، یہ اصل ورڈ ہے اس کا.
اس کے روٹ نہیں، ورڈ زال کاف واو ہے اصل ورڈ. نہیں زک ون نہیں ہے، زک یون ہے. ایک منٹ میں اپنی بات پوری کر لوں. اس کا مادہ اصل میں زال کا واو ہے، زک کا وا اصلی حالت ہے، زک کا چینج ہو کے استعمالی حالت میں آتا ہے. اصلی حالت میں یہ آپ ڈکشنری میں چیک کر لیں. اس میں ہم اتنی بحث کیوں کر رہے ہیں؟ زال کاف واو سے بھی دیکھ لیں، زال کاف یا سے بھی دیکھ لیں مصباح ڈکشنری میں. اللغات کھلی ہے، مصباح اللغات کھلی، اس میں زک یون کا مادہ ہے. کیا جی زال کھولیں آپ. کاف مصباح اللغات میں کون سا مادہ، کس مادے سے لکھا ہے؟ اچھا مصباح اللغات کھولی آپ نے، چلے میں کھول لیتی ہوں. آپ کون سے مادے میں؟ زال کاف یا میں، زال کاف واو میں؟ میں جی زال کاف یا میں، جس کا مطلب ہے ٹھیک ہے. پاکیزہ نہیں، کرنا. ابو حنیفہ بھائی جو دکھا رہے ہیں. جی ابو حنیفہ بھائی دکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے. آپ بھی دیکھ لو تب تک، میں پھر ہم اس وقت دیکھتے ہیں. دیکھیں زک ون جو ہے وہ زکوٰۃ میں آ رہا ہے، صدقہ پاکیزہ کرنا، اور زکیہ تزکیہ نفس نشو نما کرنا وہ زک یون کے ساتھ آ رہا ہے. مادہ ہاں، یہ جو اس کی آخری استعمالی حالت ہے نا، وہ زکا بنے گی. لیکن میں نے جی جہاں سے دیکھی لیکن تھی، زک ون سے نہیں بنی ہوئی، وہ زک جو ہے وہ زک یون ہے. یا اس کی اصل میں ہے، وہ اصل میں نہیں ہے. جی زک ون زکا جو ہے وہ زکوٰۃ میں ہے. جو زکیہ لفظ ہے تزکیہ نفس کے ساتھ جو آتا ہے، یو زکیہم، وہ زک یون ہے، اس کا روٹ ورڈ جو آتی ہے. اچھا، میں تھوڑی دیر میں دوبارہ بروڈ لگاتی ہوں، اور تب تک جو ہے 4-5 ڈکشنری سارے کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے، ایک بالکل مزیدار چیز ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی کوئی مبشر صاحب، آپ نے کچھ کہنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں میں تو ویسے ہی آیا وعلیکم ہوں. السلام ورحمۃ اللہ. اچھا، ٹھیک ہے. جی میں تو ابھی آیا ہی ہوں. ٹھیک صحیح، ٹھیک ہے، صحیح. میں پھر اس کو نا یہاں سے گھر سے فارغ ہو کے پھر میں کرتی ہوں اس کو. اوکے جی، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ. حافظ جی، وعلیکم السلام. وعلیکم اس کو یہاں سے